ناظرین بریک کے بعد خوش آمدید. یاسمین رحمان صاحبہ، آپ سے میں نے سوال پوچھا تھا بریک پر جانے سے پہلے، اسپین اور برٹن میں جو کیسز وڈرا کیے گئے ہیں صدر آصف علی زرداری کے خلاف جو تھے اور وزیر داخلہ رحمان ملک کے خلاف بھی، کیا کہیں گے؟ پہلے تو بات یہ ہے کہ اب کیونکہ ابھی سپریم کورٹ میں مجھے نہیں پتا، کہ مجھے ڈیٹیلز نہیں معلوم ہے کہ ان کیسز کے بارے میں کوئی ابھی بات اتنی نہیں ہوئی. آبویسلی ابھی ہم سوئس کورٹ اور 248 اور ان چیزوں کو دیکھ رہے ہیں. تو اگر وڈرا ہوئے ہیں اور وہاں کی گورنمنٹس اگر اس چیز سے کنسیڈ کرتی ہیں، وہاں بھی کوئی آپ نے خود کہا بہت سارے پہلے ممالک گنوائے جن میں صدر کو امیونٹی، انٹرنیشنل امیونٹی حاصل ہے انٹرنیشنل لیول پہ، تو یقیناً وہ کسی نہ کسی لاء کے تحت ودرا ہوئے ہوں گے. ایسے تو ودرا نہیں ہو جاتے کیسز جو کہ باہر ہوں. آپ سوئٹزرلینڈ کا ہی دیکھ لیں کہ کتنا لمبا ایک عرصہ ان کو چیلنج کیا گیا ہے ان کیسز کو. اور جہاں تک نہیں، وہ کالے قانون کے تحت وڈرا ہوئے تھے، این آر او کے تحت. دیکھیں این آر او کی جو نیگوسیشن، اس میں کوئی امیونٹی استثناء نہیں ہے، اس میں کوئی بین الاقوامی قانون والی امیونٹی نہیں ہے. اگر آپ این آر او کا ذکر کرتے ہیں تو اس میں کتنے ہزار لوگ ہیں. ہم صرف ہمیں این آر او پہ یہ اعتراض آتا ہے کہ ایک اس وقت جو بھی ایگریمنٹ ہوا، جو بھی بات ہوئی، اس میں ہزاروں لوگوں کو کے نام ہیں، تو صرف صدر پاکستان کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے. اور اسی طرح جب کنٹیمپٹ کا کیسز جو ہیں کوئی 100 کے قریب یا پتہ نہیں کتنے کورٹس میں پینڈنگ پڑے ہوئے ہیں، تو اس وقت وزیر اعظم کو صرف ٹارگٹ کیا جاتا ہے. تو ہم اس بات پہ ہمارا بہت زیادہ فوکس ہے، بہت بڑی ڈیمانڈ ہے کہ ایکول جو ہے وہ سب کو سلوک ہونا چاہیے. صدیق الفاروق صاحب آپ کی بات کا جواب دینا چاہ رہے ہیں. میں یہ کہوں کہ دیکھیں موجودہ انہوں نے اپنے کیس این آر او کے تحت ختم کرانے سے انکار کر دیا تھا. انہوں نے کہا تھا جی جو لیگل پروسیجر ہے میرا کیس اس طرح ختم ہو. مجھے ڈوگر صاحب نے 3 دفعہ کہا میرا جو مقدمہ تھا کہ آپ این آر او کے تحت ختم کروا لیں. میں نے کہا جناب علی میرٹ پر فیصلہ اگر آپ کر سکتے ہیں تو ٹھیک ہے، میں این آر او. میں یہ عرض کروں گا کہ یہ جو بار بار کہ جی صدر مملکت کے خلاف 2 کیسز، جب چیف ایگزیکٹو اور صدر مملکت کے لیول پر جو ایگزیکٹو بھی ہیں، پارلیمنٹ کا حصہ بھی ہیں، وہ عمل درآمد نہیں کریں گے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ آئین کی خلاف ورزی کر رہے ہیں. اور جب اوپر سے عمل درآمد نہیں ہوگا تو نیچے تو ساری بربادی ہو جائے گی. اور یہاں صورتحال یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کے ہر میرے بھائی اور بہن نے یہ طے کر رکھا ہے کہ جناب آئین کو ہم سمجھتے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جی پارلیمنٹ سپریم ہے. بھائی پارلیمنٹ مقدمات کے بارے میں، انصاف، عدل و انصاف کے فیصلوں کے بارے میں اور اپنا آئین کی تشریح کے بارے میں تو سپریم نہیں ہے. وہاں تو سپریم کورٹ ہی سپریم ہے. تو خدا کے بندو، آپ وہ رول نہ لو جو آئین آپ کو نہیں دیتا. آپ جائیں قانون سازی کریں، آپ جائیں آئین میں ترمیم کریں، اور پھر اگر ترمیم کی یا آئین میں کچھ اضافہ کیا وہ بھی سپریم کورٹ دیکھے گی. وہ کہتے ہیں کہ جی اگر آپ کہتے ہیں استثناء نہیں ہے تو آئین میں ترمیم کر دیں، اس کے بعد آپ پھر نہیں کر سکتے. آئین کی اسپرٹ کے خلاف، آئین کی اسپرٹ کے خلاف ترمیم بھی نہیں کر سکتی پارلیمنٹ. وہ بھی اپنا سپریم کورٹ. میں ایک چھوٹی سی بات کا آپ کو جواب، محترمہ یاسمین صاحبہ نے ایک بات کری تھی کہ سندھ ہائی کورٹ کے بینچ نے وہ ڈائریکشن دی تھی مقدمات کو واپس لینے کی. میں اس مقدمے سے واقف ہوں. جناب آصف علی زرداری صاحب نے جو اس وقت صدر مملکت منتخب نہیں ہوئے تھے، سندھ ہائی کورٹ میں ایک رٹ کی تھی. اس میں اپنے خلاف سارے مقدمات کی تفصیل درج کی، اور اس میں یہ بھی کہا کہ وفاق پاکستان کو یہ ڈائریکٹ کیا جائے کہ وہ بیرون ممالک بھی جو مقدمات کی پیروی کر رہا ہے وہ بھی مقدمات واپس لے، پاکستان میں بھی مقدمات واپس لے، جسٹس نظام کے قتل کا مقدمہ بھی واپس لے، اور فلاں مقدمہ بھی واپس لے، اور فلاں مقدمہ بھی واپس لے. یہ سارے مقدمات واپس لے لیے. اب اس مقدمات کی واپسی کے بعد جو 16 دسمبر کا فیصلہ آیا، اس میں یہ بات بڑی وضاحت کے ساتھ ان کی کنسیڈنگ سٹیٹمنٹ میں وہ کل عدم قرار دے دی. نہیں، وہ والا فیصلہ سندھ ہائی کورٹ. ہاں میں یہی کہہ رہا ہوں نا. انہوں نے کہا کہ ناٹ وتھ اسٹینڈنگ اینی ججمنٹ جتنے مقدمات تھے وہ ریوائیو ہوں گے. لیکن ملک قیوم صاحب لکھ چکے تھے 8,000 کے 8,000 مقدمات. شیخ صاحب پرابلم یہ ہے نا کہ ملک قیوم صاحب اس سے پہلے خط لکھ چکے ہوئے تھے، اور ملک قیوم صاحب کو یہ نہیں پتا تھا کہ کل کو سپریم کورٹ سندھ ہائی کورٹ کے اس فیصلے کو کل عدم قرار دے دے گی، اور یہ فیصلہ نہیں رہے گا. ملک صاحب کو بالکل، ملک صاحب اس وقت پاکستان میں موجود تھے جب این آر او کا فیصلہ آیا. اس وقت ملک صاحب پاکستان میں تھے،
اوکے شیخ صاحب ایک بریک لینی ہے اور اس کے بعد بہت تھوڑا ٹائم میرے پاس رہ گیا. گزار ہوں میں بریک کے بعد ایک سوال بریک لے لیتے ہیں, اس کے بعد پھر ناظرین پروگرام کو آگے لے کر چلیں.